ایسے ٹائٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا گو پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس محترم محسن زیدی صاحب اور ان کے خانوادہ کی مالی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے والد محترم اختر زیدی صاحب کے مالی درجات بلند فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی دلینہ عطا فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی. میرے بعد انتہائی قابل احترام استاد ذاکرین جناب بابا سید علی رضا شاہ صاحب آفتاب خل تشریف رکھتے ہیں اور یقیناً میری بات ادا فرمائیں گے. ایک شب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. بات میں نے آج کی شروع کر دی. وہ شب دنیا میں شب معراج کے نام سے معروف ہو گئی. رسول جب عرش پر پہنچے کہنے لگے پالنے والے آج بلانے کا مقصد. آواز قدرت آئی میرا حبیب آج میں اللہ تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. جتنی جلدی آپ بولیں گے اتنی جلدی میں بات آج کے نتیجے کی طرف لے کے چلوں گا. میں تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. سرکار فرماتے پالنے والے پوری کائنات تو میرے صدقے میں بنا دی تو تحفہ دینے کی کیا ضرورت ہے. کا تحفہ وہ ہے جو کائنات سے قیمتی ہے. پالنے والے کتنا قیمتی ہے وہ بتلا دے اور وہ تحفہ کیا ہے تاکہ کل کو جب چک 414 میں مجلس ہو عاقل رضا زیدی ان کو بتلا سکے کہ شب معراج تو نے مجھے تحفہ کیا دیا. تو آواز کو بتائیں میرا محبوب تجھے دینے کے لیے بطول سے قیمتی تحفہ کوئی اور نہیں. بہت مہربانی جناب بہت شکریہ. سیدہ سے قیمتی تحفہ کوئی اور نہیں. سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا. بولو سب بولیں گے تو لطف آئے گا. تحفہ تحفہ کیا ہوتا ہے. تحفہ کی اہمیت کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور بات اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ ویسے ہی آپ کی توجہ قابل توجہ ہے مگر آپ یقیناً یہ ذکر میں اپنے اوپر بولنا واجب سمجھیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا. میں احسن کے گھر بیٹھا تھا. شاہ صاحب بھی موجود تھے. تو احسن نے کہا جی آپ بڑے عرصے بعد یہ خاتون جنت کا غم والی مجلس پڑھنے آئے ہیں تو میں نے آپ کے لیے ایک انگوٹھی بطور تحفہ بنائی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ دو. اب وہ تحفہ لینے کے دو طریقے ہیں جسے مجلس سننا آتی ہے اور یقیناً آپ سب کو آتی ہے اس لیے میں نے یہ آج کی بات شروع کی. تحفہ لینے کے دو طریقے. پہلا طریقہ یہ کہ میں جہاں بیٹھا تھا میں نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھایا تحفہ وصول کیا انگوٹھی پہنی اور مجلس میں آ گیا. میں اگر ایسا کروں گا تو وہاں کوئی اور بیٹھا ہو مبشر بھائی بیٹھے ہوں وہ کہیں کمال ہے زیدی صاحب کو اتنی محبت سے احسن نے تحفہ دیا اور انہوں نے کتنی بے روحی سے بیٹھے بیٹھے تحفہ وصول کر لیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو طریقہ ہے یہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ ایسا نے مجھے انگوٹھی بطور تحفہ دی. میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا, میں نے ہاتھ آگے کیے, اس نے مجھے تحفہ دیا, میں نے آنکھوں سے لگایا, میں نے انگوٹھی کو پہنا, مجلس میں آ گیا. اگر میں یہ کام کروں گا تو علی رضا شاہ صاحب کہیں گے میں نہیں آپ کو کہتا کہ زیدی صاحب جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں, کہ اگر آپ نے انہیں محبت سے تحفہ دیا تو وہ بھی تحفہ کی قدر جانتے تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کر احتراماً تحفہ وصول کیا, کیونکہ تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے. 1400 سال گزر گئے, دنیا اسی ماجرے میں الجھی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ جسے بات سمجھ میں آئی ہے, جسے بات سمجھ میں آئی ہے, بہت مہربانی, جسے بات سمجھ میں آئی ہے تھوڑا میرے ساتھ دیجیے گا. آپ سارے میرے اپنے احباب بیٹھے میرے ساتھ دیجیے گا. 1400 سال گزر گئے, دنیا اسی معاشرے میں الجھی ہوئی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ جب بھی سیدہ آتی تھی تو رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ بطول اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے تحفہ. ہائے ہائے ہائے, گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ میں نے آپ کو اسی طرح باتیں پیش کرنی, اور میں چاہتا بھی یہ تھا کہ مجلس جس بی بی سے منسوب ہے اس بی بی کا ذکر کیا جائے. بعد میں شاہ صاحب آپ کو اسی بی بی کا درد دل کھول کر سنائیں گے. اور جو آئے ہیں ذاکرین مولا کے مدح خان, ان سب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو نہیں آ سکے وہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے, جس میں سے کچھ ذاکرین زیارات پر ہیں, اور میرے بھائی جناب فروخ بخاری صاحب ان کو آنا تھا, لیکن بوجہ دھند موٹر وے لیٹ کھلی جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں حاضری ہوگی. سیدہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے تحفہ, اور تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے. اگر بولے تو جملہ کون سیدہ؟ بابا جی جب امیر کائنات کے ساتھ جناب سیدہ کا عقد ہونے لگا, سب بولیں گے تو لطف آئے گا. سب آپ کو سب کو بولنا آتا ہے, اور ویسے بھی ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے, کیونکہ میرے آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. ساحل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو, تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. تو جو یہ چاہتا ہے مل کر گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان, جو بھی جب بیٹھے وہ شب لطف لیتے آئیے گا. کون سیدہ؟ کہ جب امیر کائنات کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا عقد ہونے لگا تو جبرائیل آیا, آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز خاص کے نکاح کا وقت ہے, حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا. سیدہ کی فضیلت پر بولنا اپنے اوپر واجب سمجھا کریں, اس لیے کہ جو بطول کے حق میں نہیں بولتا وہ گناہگار کہلاتا ہے. تو الحمدللہ ہم تو سارے سیدہ کا نام لینے والے بیٹھے ہیں, تو تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا. کہا کہ حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا. سیدہ فرماتے جبرائیل پھر خدا سے کہے کہ طے کر. یہ جملہ میں مرحوم اختر زیدی صاحب کے نامہ اعمال میں اور احسن کے گھرانے کے خاندان کے دیگر مرحومین کے نامہ اعمال میں درج کرانا چاہتا ہوں. جبرائیل آیا, آ کر کہنے لگا پالنے والے سیدہ کہہ رہی ہے حق میں طے کر, میں بطول ہوں. اللہ نے کہا کیا طے کرنا ہے؟ جا سیدہ سے جا کر کہہ دے اللہ کہہ رہے ساری زمین آپ کے مہر میں. اب آپ بولے ہیں اور سارے بولے ہیں, تھوڑا سا اور ساتھ دینا, ساری زمین آپ کے مہر میں. اب جبرائیل نے اتنا مہر کسی کا سنا ہی نہ تھا. واپس آیا, آ کر کہنے لگا بی بی اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین آپ کے مہر میں. سیدہ فرماتی جا کر کہہ دے بطول کہہ رہی ہے یہ مہر تھوڑا ہے. آئے آئے آئے, یہ مہر تھوڑا سا بولیے گا جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں. مولا آپ کی خیر فرمائے, ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. اور ویسے بھی بابا علی رضا شاہ صاحب میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں کی بھی حیثیت اور مولا کے مدح خان ہونے کی حیثیت سے ایک سینئر مولا کے منظور نظر, وہ مدح خان کے جن کی ساری زندگی میرے اور آپ کے سامنے گزر رہی ہے کہ ذرا سی بھی ریاکاری یاداکاری اس ذکر میں نہیں ہے. یہ تشریف رکھتے ہیں, یہ بھی جانتے اس بات کو کہ یہ عام سی بات ہے کہ جسے گھر والے سنتے اسے سب سنتے ہیں. یہ آج میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں, توجہ ہے آپ صاحب الوطن کی. ان میں سے معلوم نہیں کس کس کی کہاں کہاں مجھ تک دعا ہے جو آج دنیا کے کونے کونے میں شبیر کا ذکر کرتے ہیں. اور ویسے بھی جب ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, جھک جھک کے جو ملتی ہے مجھ کو یہ دنیا, یہ سب در شبیر پہ جڑنے کا اثر ہے. ساتھ دیجیے گا, گھبرائے تو نہیں ہے. فرمایا جا کر کہہ دے کہ یہ مہر توڑا. آیا جبرائیل, اس جملے پر میں نے دیکھنا ہے کہ آپ حق سیدہ کہاں تک ادا کریں گے.
جبرائیل نے کہا پالنے والے بطول اس مہر پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں راضی، کسی بھی طرح ممکن ہو بطول کو راضی کر، کیوں کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، جس سے سیدہ ناراض اس سے میں ناراض۔ جا کر کہہ دے کہ ساری زمین آپ کے مہر میں، اس کے ساتھ ساتھ سارے آسمان آپ کے مہر میں۔ جبریل آیا، بی بی اللہ کہہ رہے سارے آسمان بھی آپ کے مہر میں۔ فرمایا جا کر کہتے یہ مہر بھی تھوڑا آیا آیا، بولو گے تو لطف آئے گا۔ پالنے والے بطول اس مہر میں بھی راضی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے نہیں راضی تو سیدہ سے جا کر کہو کہ اب جو حق مہر میں چاہیے لبوں سے صادر فرمائے، میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا۔ میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا، مجھے خبر نہیں کہ اگلے جملے پر کون کتنا بولے گا، اگلا جملہ سننے کے بعد کون 414 کی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے جنت البقیع جانا چاہتا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے۔ جبرائیل آیا، آ کر کے بی بی اللہ کہہ رہا ہے حق مہر میں جو چاہیے آپ لوگوں سے صادر کریں، میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا۔ بی بی نے کہا ہاں اب لطف آیا، اب جا کر خدا سے کہے کہ تیری کنی سے خاص کہہ رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے۔ آئے 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 آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا میرے مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی۔ بولو عظمت سیدہ جانتے کیا ہے؟ چلو جو یہاں سن رہے ہیں وہ یہاں سنیں، جو لائیو سن رہے ہیں وہ لائیو سنیں۔ میرا بیٹا موسیٰ رضا مالک اس کی زندگی کرے، وہ بھی سن رہا ہے تو ذرا میرے ساتھ دیجئے۔ کون سیدہ منال منبر کوفہ پر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بابا جی علی علیہ السلام اپنی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ علی فرماتے تم کیا جانو میں علی کون ہوں؟ آواز میں بتاؤں، میں نے دیکھنا کہ اتنے آباد بلکہ سب کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے، نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت پڑھنا ہے۔ علی فرماتے تم کیا جانو میں علی کون ہوں؟ آؤ میں بتلاؤں۔ آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی، نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار میں نے کیا، یوسف کو یعقوب سے میں نے ملایا، معراج کی رات پردے میں بولا، ہجرت کی رات بستر پر میں سویا۔ مجھے خبر نہیں آپ میں سے کون کتنا بولے گا، مگر خداوند سخن حضرت امیر انیس نے لکھا کہ کسی کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے، تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا خورشید فلک اب سے تُرے تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بسم اللہ۔ امیر کائنات جب فصیح و بلیغ خطبہ دے رہے تھے تو جناب سلمان کھڑے ہو گئے، تھک تو نہیں گئے؟ جناب سلمان کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا علی ساری زندگی تیری چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی، چونکہ کائنات نہیں تھی علی تھا۔ بولو کائنات نہیں ہوگی علی ہوں گے۔ کہنے لگا یا علی آپ کی ساری زندگی فضیلتوں سے مجھے وقت کا بھی احساس ہے، میں چاہتا ہوں کہ مغرب کی اذان کے اوپر مجلس بھی اختتام ہو جائے اور شاہ صاحب بھی آپ کے سامنے دل کھول کر غربت جناب سیدہ بیان فرمائے، اس سے تھوڑا سا میرا اور آج کا ساتھ دے گا۔ ایک حصہ میں کرتا ہوں، دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں شاہ صاحب انشاءاللہ قصیدہ سنانے کے بعد مکمل کر دیں گے۔ ابھی میرے ساتھ دیجیے، فرمائے یا علی ساری زندگی آپ کی فضیلت سے بھری ہوئی ہے، کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہوں؟ ایسا توجہ، مولا آپ کی خیر فرمائے، یہ ذکر آپ کے آنے والی بچوں میں بھی مالک نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے، آپ کے بیٹے منال کی اور دیگر کی مالک خیر فرمائے۔ علی فرماتے مجھے قسم ذات واجب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجلی کی جان ہے، مجلی کو اپنی پوری زندگی میں بس 4 باتوں پر فخر ہے۔ کتنی باتوں پر؟ 4 باتوں پر۔ سلمان نے کہا کون سی؟ علی فرماتے سن، میرا پہلا فخر الہی کفا بھی فخرن ان تکون علی ربن و کفا بھی عزن ان اکون لکا عبدن۔ پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، علی کی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ علی فرماتے میرا دوسرا فخر انا عبد من عبید محمد، میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں۔ مجھے خبر نہیں کہ تیسرے اور چوتھے فخر پر کون کتنا بولے گا۔ علی نے کہا میرا پہلا فخر اللہ میرا رب ہے، میرا دوسرا فخر میں اپنے رسول کا عبد ہوں۔ علی فرماتے میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میرا چوتھا فخر میری زوجہ کا نام فاطمہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. فرمایا میری زوجہ کا نام. بہت مہربانی جی, آپ کی بھی کیا بات ہے, علم دوست بیٹھے ہیں, مالک آپ کو آباد و شاد. میری زوجہ کا نام کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو جس کے دل میں ولایت علی ہے وہی جانتا ہے کہ عظمت سیدہ کیا. لطف آ رہا ہے. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے اور سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس ایک جملہ آج کا اور سماعت کیجیے. یہی میرا حصے کا آج کا فضائل ہے, یہی میرے آج کے حصے کا مسائل ہے. لیکن توفیق ہدایت اور اس سیدہ سے جو مانگنا چاہتا ہے, چونکہ ساری کائنات اسی دروازے پر آ کر رکتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو کائنات کا نظام ہے, جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, وہ یہیں سے چلتا ہے. دروازے پہ دستک ہوئی, ایک شخص نے جناب سیدہ کے دروازے پر کہا میں یتیم ہوں, مجھے کھانا چاہیے. سب بولیں گے تو لطف آئے گا, سب بولیں گے تو لطف آئے گا. کیا ہوں میں اور مجھے کھانا چاہیے. پورا مدینہ چھوڑ کر بابا جی اس کو یہی دروازہ ملا کہ یہاں یتیم کو کھانا ملتا ہے. بے وقوف نہیں تھا, سمجھدار تھا, وہ جانتا تھا بس یہی تو وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے بھی یتیم بن کے روٹی لے جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. آواز جناب سیدہ تک پہنچی. فرماتی ہیں فضہ بہن اسی پہ راضی رہی, گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو یتیم کا پیٹ بھر دو. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے یہی آج کا فضائل, یہی آج کا مسئلہ. فضہ فرماتی ہیں بی بی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اچھا صندوق کھولو. پردے میں میری مائی بہنیں بھی سماعت فرمائیں. صندوق کھولو, اس میں سے وہ چادر نکالو جو یمن کے حاکم نے میرے بابا کو دی تھی, اور میرے بابا نے وہ چادر مجھے بطور ہدیہ دی. وہ چادر لو اور سلمان سے کہو بازار میں جا کر فروخت کر دے اور اس یتیم کا پیٹ بھر دے. جناب سلمان نے وہ چادر لی, اپنے دوش پہ رکھی. پورے مدینہ میں صدا دے رہے کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے. ایک یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا, کہنے لگا ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ چادر فروخت کر رہے ہو. جناب سلمان فرماتے ہیں کہ یتیم کا پیٹ بھرنا ہے. اللہ اکبر, توجہ, ایک یتیم کا پیٹ بھرنا. اس نے یتیم سے کہا کہ جو چاہیے میرے گھر سے لے جا. ان روتی ہوئی آنکھوں کو مولا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین علیہ السلام, سوائے غم معصومین علیہ السلام کے. اسلام میں میرے حق میں بھی دعا فرمائیے گا. اس نے کہا جو چاہیے میرے گھر سے لے جا, یہ اس چادر کی قیمت ہے. وہ تو جو لے جا سکتا تھا لے گیا. احسن, مولا تمہاری خیر کرے, تمہارے رزق میں برکت دے, والدہ کو مالک صحت عطا فرمائے, خاندان کے مرحومین کے درجات بلند ہو. جناب سلمان کہتے لے تو نے چادر کی قیمت دی ہے, یہ چادر رکھ لے. یہودی کہتا ہے مجھے اپنے نبی کے دربار میں لے کے چلو. نبی کے دربار میں آئے, سارا ماجرا بیان کر دیا. اللہ اکبر. یہ نبی کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے. رسول فرماتے کلمہ پڑھنے کی دلیل, کہنے لگا جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی چادر فروخت کر دے. میں نے آپ سے پہلے میرے حصے کی عبادت ہو گئی. اس دین سے سچا دین کوئی نہیں, اس دین سے بڑا دین کوئی نہیں. نبی نے اس کو کلمہ پڑھایا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. نبی فرماتے مبارک ہو مسلمان ہو گیا, چادر کی قیمت پہلے ادا کر چکا, یہ چادر لے اور گھر چلا جا. زاروں کے دار رونے لگا. رسول فرماتے کیوں روتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہودی ہو کر تو میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا, میں مسلمان ہو کر اس چادر کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ وہ کیسے مسلمان تھے؟ شام کا بازار تھا, شرابی کا دربار تھا, 9 لاکھ کا مجمع تھا. علی کی بیٹیاں رو کر کہتی تھی مار تو لیا ہے, ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو, ہم محمد کی نوازیاں ہیں, ہم علی کی بیٹیاں.